ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد تحیات کے بجائے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ پھر خیال آیا کہ تحیات پڑھنی تھی، تو میں نے تحیات پڑھ کر سجدہ ساو کر کے نماز پوری کی۔ کیا یہ عمل صحیح کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل درست۔ اصل میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور تحیات پڑھنا بھی واجب ہے، اور نماز میں کسی واجب کا اضافہ ہو جائے یا واجب کی کمی ہو جائے تو بس آخر میں سجدہ ساو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کی نماز بالکل درست ہو گئی سجدہ ساو کرنے کے بعد۔ جی 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 اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک حدیث ہے اصحابی کالنجوم، تو میں اس حدیث کو پورا پڑھ دوں تو اس کے الفاظ حدیث کو مکمل کر دوں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا ارشاد کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ جو ستارے ہوتے ہیں اگر ان کی اہمیت پوچھنی ہو تو بحری جہاز والوں سے پوچھیں، سمندر میں سفر کرنے والوں سے پوچھیں کہ یہ چلتے ہی ستاروں کو نشانیاں رکھ کر، آج کل جدید آلات بھی آ گئے، لیکن وہ ستاروں کو دیکھ کر رات کا سفر متعین کرتے ہیں، دن کے سفر کو شمال جنوب مشرق مغرب سورج نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر رخ متعین کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ہمارے بعض بزرگ جو کہ ماشاءاللہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیہ کے ماہر فلکیات، اور اس جیسے ہمارے 2-3 اور اساتذہ، وہ رات کو چرپائی پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھ کر ستاروں کو دیکھ کر وقت بتا دیتے تھے، قریب قریب کہ اس وقت یہ بجا ہے، 12 بجے ہیں، 1 بجا ہے، 2 بجے یا 3 بجے، ستاروں کو دیکھ کر۔ تو ستاروں کو دیکھ کر انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اصل میں ستارے یہ ہیں، جی حوالہ ضرور مل جائے گا، اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن آپ واٹس ایپ پہ لکھ لیجیے گا، نمبر واٹس ایپ کا لے لیجیے گا، انشاءاللہ حوالے کے ساتھ مل جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور حدیث بھی ساتھ ملا لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیر لگائی سیدھی، پھر دائیں بائیں لکیریں لگائیں، تو صحابہ کو سمجھایا۔ اس حدیث سے نا میں اساتذہ کو کہتا ہوں کہ بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ پہ طلباء کو سمجھانا یہ بھی سنت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لکیر لگا کر اور دائیں بائیں لکیریں لگا کر سمجھایا۔ تو ہم وائٹ بورڈ پہ بلیک بورڈ پہ یہی کام کرتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا بھی سنت ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو لکیریں لگا کر نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراط مستقیم ہے اور یہ دائیں بائیں گمراہی کے راستے۔ صحابہ نے بھی سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ یہاں تو سارے یہی کہتے ہیں ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، دوسرا خراب ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جملہ فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب وہی اصحابی کالنجوم والی بات، تو معلوم ہوا کہ صحابہ نے دین سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عملی بھی زبانی بھی کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے زندگی گزاری، پھر اس کے بعد یہ دین نقل کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کا کوئی بھی قول اور فعل
اگر قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ بذات خود دلیل ہے۔ ہاں اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کوئی باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو کہ قرآن حکیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق نہ ہوں، وہاں ہم چھوڑ دیتے موجود۔ تو اسی صورت میں صحابہ کی یہ بڑی اہمیت۔ تو حوالہ انشاءاللہ میں دیکھ کر عرض کر دوں گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارا گھرانہ 200 گھرانوں پر مشتمل ہے، 200 گھر ہیں، پوری قوم آپس میں مل کر کوئی کام کرتے ہیں ناجائز، پھر پوری قوم کو پتہ نہیں کیا آگے لفظ لکھا انہوں نے۔ اچھا جی، تو یہ پتہ نہیں پوچھنا کیا چاہتے ہیں، پوری قوم کو سوال کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، میرے سوال نہیں سمجھ سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا ہمارے مشترک چراگاہ ہے، یعنی 1-2 آدمی لے لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر مشترک چراگاہ ہو تو اس میں 1 آدمی 2 آدمی شریک ہو جائیں، جائز، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ البتہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بات چلے گی کہ زکوٰۃ جو جانوروں کی اگر دینی ہے، وہ زکوٰۃ والے جانور ہیں تجارت والے، تو ان کو پھر زکوٰۃ اس کے حساب سے ادا کرنی ہوگی جو جانوروں کی مالیت ہوگی یا ان کی تعداد ہوگی۔ ایک صاحب کہتے ہیں غالباً انہوں نے لکھا ہمارے پہاڑی علاقوں میں گاؤں کے لوگ جنگل کی کمیٹی بناتے ہیں، پھر اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے علاقے میں فساد ہوتا ہے، اس کا طریقہ نبوی بتا دیں۔ جی اچھا، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر عمل نہیں کرتے جس کی وجہ سے علاقے میں فساد ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپس میں مشورہ کر کے جب آپس کے علاقے کے بزرگ لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے، اس سے مشورہ طلب کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی پابندی بھی کروانی جائے، بھرپور کوشش کی جائے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کو کوئی مسئلہ ہوتا اس میں مشورہ کر کے خود امیر کے طور پر بات طے فرماتے اور پھر اس پر وہ عمل بھی کرواتے تھے۔ یہ کچھ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے نام لکھے ہیں، وہ الگ سے پوچھ لیجیے، یہ مجمع کی کتابیں نہیں ہیں جو انہوں نے لکھی، عام لوگوں کی نہیں ہیں۔ ایک صاحب نے کہا اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائی تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو کرے یا نہ کرے؟ جی، فرض کی انہوں نے سوال کیا، فرض نماز 4 رکعت والی پڑھ رہے تھے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت بھی پڑھ لی تو اس کی کوئی حرج کی بات نہیں، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، اگر کر لیا تو بھی نماز ہو گئی۔ جی سنت ہے، 4 جو سنتے ہیں اس میں اگر آپ تیسری چوتھی میں بھول گئے۔ جی، بھائی صاحب نے سوال کیا، میں سوال دہرا دوں کہ اگر تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی تیسری چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت پڑھنا بھول جائے تو آخر میں سجدہ سہو کریں، پھر اس میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جی جی، نمازی کے سامنے سے گزرنا تو سخت گناہ ہے، اگر نماز سے سارے ہو کر کھڑے ہو اور بالکل پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا تو اس کی دائیں یا بائیں سے ہو کے جا سکتے ہیں، اور جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے اگلی سے اپنی بالکل اس کے سامنے جا کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جی، انہوں نے 2 سوال کیے، ایک سوال تو یہ کیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، آپ اس کے بالکل سامنے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو کیا اس جگہ سے گزر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ آہستہ سے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر چلے جائیں، پہلے اپنے آپ کو آہستہ سے ایک طرف کر لیں دائیں بائیں، اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ کے چلے جائیں تاکہ گزرنے کا کوئی بھی شبہ اس کے اوپر نہ ہو۔ دوسرا نے سوال کیا کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس نمازی کا منہ کدھر ہے؟ قبلہ کی طرف، اس سے اگلی صف میں قبلہ کی طرف منہ کر کے صحیح۔ دوبارہ سوال کر لیجیے۔
ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جی دوسرا شخص اس کے سامنے جا کے اس کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جی، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے آگے، بالکل آگے جا کر بیٹھ جائے اور قبلے کی طرف منہ کر لے، کوشش کرے بالکل آگے نہ بیٹھے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح بیٹھ جاؤں تاکہ اس کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر جائے تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک صف کے بعد بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا اگر تشہد پڑھنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اگر اتحیات پڑھ لی تو تمام واجبات فرائض پورے ہو گئے، اب ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے تو اس میں فقہی مسئلہ یہی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ یہ انسان کوشش کر کے نماز پڑھ لے تاکہ اس کو شک نہ رہے، لیکن نماز مکمل، فرض نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جی جی جی، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ عمرے میں طواف کرتے ہوئے یہ کیا طواف کی بات کر رہے ہیں یا احرام کی؟ احرام کی حالت میں کیا سینڈل اور چپل پہن سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں خاتون تو بند جوتے پہن سکتی ہے عورت، لیکن مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ٹخنے اور پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی یہ خالی رکھے، یعنی انگلیوں سے لے کر اور اوپر تک جگہ کو خالی رکھے۔ اس لیے کینچی چپل بہترین ہے، کینچی چپل کی طرح کی کوئی اور چیز بن جائے بہت اچھا، لیکن اب جو سینڈل بن رہے ہیں ان میں اگر وہ سینڈل کی پٹی، دو باتیں ذہن میں رکھیں، اگر وہ سینڈل کی پٹی صرف انگلیوں پر ہے اور اس کا پیچھے سے سٹریپ اس کی ایڑی کو اور دونوں ٹخنوں کو نہیں ڈھانپ رہا تو وہ پہننا جائز ہے۔ سٹریپ صرف کس پر ہے؟ انگلیوں پر، اس کی ہڈی پر نہیں آ رہا، اور پیچھے والا جو سٹریپ ہے وہ اس کی ایڑی کو نہیں چھپا رہا اور دو ابھری ہوئی ٹخنوں کی ہڈیوں کو نہیں چھپا رہا تو جائز ہے، ورنہ بچے۔ اور یہ صرف احرام کی حالت میں مردوں کے لیے۔ ایک صاحب نے کہا کیا کسی سے جھک کر ملنا جائز ہے تو تعظیم کی خاطر؟ تو اس کا جواب یہ کہ بھرپور کوشش کی جائے کہ کسی انسان سے جھک کر نہ ملے۔ جھکنے کا معنی بالکل رکوع کی حالت میں تھوڑا سا اپنے آپ کو عجز و انکساری والا کر لے، اس کے اندر گنجائش موجود، لیکن جس کو جھکنا کہتے ہیں وہ کسی انسان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ تصویر جو ہے وہ اگر لگی ہوئی ہو دیوار پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، تصویر کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ تصویر ناجائز ہے۔ کون سی تصویر جائز ہے کون سی تصویر ناجائز ہے یہ نہیں، تصویر ہے ہی ناجائز، ایک بات تو یہ رکھ لیں ذہن میں۔ لیکن بامر مجبوری اگر وہ تصویر ہو تو اسی صورت جیسے شناختی کارڈ کے اوپر تصویر ہے، پاسپورٹ پہ تصویر ہے، نوٹ کے اوپر تصویر ہے، جیب میں رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی صورت میں یہ مجبوری کی صورتیں یہ انسان کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے نوٹ پہ تصویر بنانا جائز ہے اور شناختی کارڈ پہ تصویر لگانا جائز، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ تھی ناجائز، لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش دے دی گئی کہ اس میں گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں آیت پڑھ دوں نا، اس کو بہت کام آئے گی آپ کے، کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ترجمہ یہ ہے جو شخص مجبور ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ جو شخص مجبور ہو جائے، شرعی احکام سے بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی حرام چیز مجبوری کے وقت میں اگر کوئی انسان کر لے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ حرام چیز حلال نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگوں کے یہاں مشہور ہے نا کہ مجبوری کے وقت میں خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے، نہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی رہتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ تو اب میری بات مکمل ہو گئی۔ تو تصویر کو نا فقہا لکھتے ہیں حرام لغیرہ، کہ ایک اور وجہ سے حرام ہے اور وہ ہے مورت پرستی، کہ تصویر کی پرستش، تصویر کو پوجنا یہ ایک الگ ہے، ایک ہے بت پرستی،
ایک ہے مورت پرستی جو کہ سکھوں کے اندر موجود، سکھ بابا گرو نانک کی تصویر لگا کر اس کو سجدہ کرتے، قدیم زمانے میں بھی یہ مذاہب تھے ایسے جو تصویر کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس چیز کو جو شرک کا سبب بنے اس کو ہی ختم کر دی، اسی لیے کہا کہ سامنے تصویر لگی ہو، دائیں بائیں تصویر لگی ہو تو وہاں نماز نہ پڑھیں، مکروہ تحریمی ہے، اسے بچے۔ تو اسی صورت کے اندر تصویر ناجائز ہے، اگر ضرورت کی بقدر ہو تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ جو ویڈیو جی ہاں، ویڈیو کے بارے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا فتویٰ یہ ہے، ہمارے جامع شفیع دارالعلوم کراچی وغیرہ کا، کہ جو ڈیجیٹل تصویر ہے وہ تصویر نہیں ہے۔ کمپیوٹر وغیرہ میں جی، کمپیوٹر پہ ڈیجیٹل جو تصویر ہے وہ تصویر نہیں ہے۔ اب اگلی بات، وہ جی تصویر نہیں ہے تو پھر ڈرامے فلمیں دیکھنا جائز ہے؟ یہ اگلا سوال ہے، تو اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ جو چیز ظاہر میں دیکھنا جائز ہے وہ ڈیجیٹل تصویر میں بھی جائز ہے، اور جو باہر دیکھنا عام حالات میں ناجائز ہے وہ ڈیجیٹل تصویر میں بھی ناجائز ہے۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ تصویر کی پھر جی، تصویر کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے۔ تصویر کا مطلب جس کو آپ ثابت رکھ سکیں، کسی بھی صورت، ہاتھ کی بنی ہوئی ہو، پرنٹ کی ہوئی ہو، ساری تصویریں ہیں۔ جی، اور جو سافٹ فارم میں ہے، ٹھیک، سافٹ کاپی ہے، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کس تصویر کو دیکھنا جائز ہے؟ جس کو آپ باہر دیکھ سکتے ہیں، جس کو آپ باہر نہیں دیکھ سکتے اس کو تصویر میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ ڈرامے فلمیں سارے ایک طرف ہو گئے۔ جی جی جی، تصویر کرانے کی مرد کیسے کس طرح بال کرا یہ آپ عمرے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، عمرے میں یوں ہے کہ مردوں کے لیے حکم ہے، کہ سوال کر رہے ہیں کہ عمرے میں مرد بال کیا چھوٹے کروا سکتے ہیں، قصر کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر مردوں کے سر کے بال وہ 1 انچ یعنی 1 پورے سے زیادہ بڑے ہوں تو یہ سارے سر کے بال ایک ایک پورا نائی کو کہیں چھوٹے کر دے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر سر کے بال 1 پورا اتنے 1 انچ ہوں، خود دیکھ سکتا بندہ، اس کو پھٹا تو نہیں ہوتا کہ 1 انچ دیکھے، خود انگلی لے کے یہ 1 انچ ہیں، تو ایسی صورت میں اب اگر 1 انچ ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر سر منڈوانا واجب ہے، باریک مشین بالکل نہیں، سر منڈوانا واجب ہے۔ باریک مشین صرف اس وقت کام آئے گی یا موٹی مشین جب 1 انچ سے بال زیادہ ہوں۔ میری بات مکمل ہو؟ ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عورت روزے سے ہو اور پھر اس پر ناپاکی کی کیفیت آ جائے دوپہر کو، تو ایسی صورت میں کیا اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، روزے کی قضا کرنی ہوگی، کفارہ وغیرہ کوئی نہیں، بس وہ 1 روزہ قضا کر لے، اور اس کے بعد اگر رمضان ہو مہینہ باقی اس کے روزے رہ جائیں، روزہ قضا کر لے۔ لیکن آگے پوچھا نماز کی قضا بھی ہوگی، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، نماز کی قضا نہیں، نماز معاف عورت کے لیے ان ایام میں جتنے دن بھی ہو جائے۔ جی، جانا ہے کہ اگر معلوم ہو کہ یہ بندے سود پہ پیسے آگے سے دیے تو اسے دے کے کام اپنا کر سکتے ہیں؟ جی، بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس بندے نے سود پر پیسے لیے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہم اس سے پیسے لے کر کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کیا اس کا سارا مال سودی ہے؟ ٹھیک، کیونکہ سود تھوڑا ہوتا ہے، باقی اصل مال الگ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کا اکثر مال حرام کا ہو تو ایسی صورت میں اس سے کاروبار کے لیے پیسے نہ لیں، بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں آگے یعنی 2% پہ لیے ہوئے 3% پہ لیے ہیں، جی، ایک 10 لاکھ روپیہ اور وہ مجھے دے رہا ہے کہ کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو جب دے گا کاروبار کے لیے تو اگلا سوال یہ ہے، کیا وہ آپ سے اتنے پیسے لے گا یا اس پہ بھی منافع لے گا؟ منافع لے گا تو یہ بھی سود ہو جائے گا پھر، ٹھیک۔ تو اس لیے سودی کاروبار کرنے والے سے پیسے نہ لیں۔
اور پھر اس سے لے کر خود بھی سودی کاروبار بالکل نہ کرے، وہ ناجائز ہے۔ تو آگے جو منافع دے گا وہ پروفٹ اینڈ لاس پہ دے گا؟ نہیں، بس اس میں یہ رکھ لیجئے، یہ جتنے سودی طریقے ہوتے ہیں اس کو کاروبار میں شریک کریں اس طرح کہ یا مضاربہ ہو یا مشارکہ ہو۔ مضاربہ کہتے ہیں ایک کا پیسہ، ایک کی محنت، منافع کسی بھی طرح تقسیم کر لیں۔ اگر اس نے منافع فکس کر لیا تو ہاں، فکس نہ ہو پھر جائز، ٹھیک، اور اگر فکس کر لیا پھر فوراً سود ہو جائے۔ بس کوشش کریں کہ جو بندہ سود پر پیسہ لین دین کرتا ہو اس سے پیسے نہ لیے جائیں۔ جی 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 غسل کرتے وقت ساتھ وضو۔ جی بھائی صاحب نے پوچھا کیا غسل کرتے وقت ساتھ وضو کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ غسل کے اندر، غسل جنابت میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا 1 مرتبہ، نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا۔ اگر کوئی بندہ یہ صرف 3 کام کر لے، جسم سے نجاست دور کرنے کے بعد صرف 3 کام کر لے، تو اب اس کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ میں الفاظ پھر دہراؤں کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ 1 دفعہ کلی کرنا، 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 1 دفعہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 کام کر لیے، اب اس کو نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ لیکن سنت کے مطابق غسل کرنے کا کیا طریقہ؟ نمبر 1 اپنے بدن سے نجاست کو دور کرے، نمبر 2 پورا وضو کرے سنت کے مطابق، نمبر 3 دفعہ کلی کرے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالے، 3 دفعہ پورے بدن پر پانی بہائے۔ یہ پورا سنت کے مطابق غسل ہو گیا۔ اب وضو کی بالکل ہی ضرورت نہیں، تو اس لیے اب منہ میں پانی ڈالنا۔ اب کا جواب مکمل ہوا۔ جی آپ نے کہا کہ پہلے وضو کرے پھر دوبارہ منہ میں وہ کلی بھی کرے اور ناک میں پانی جی پہلے مکمل وضو کرے، پھر اس کے بعد 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے، 3 بار پورے بدن پر پانی بہائے۔ اب یہ غسل کے کام ہیں، پہلے اس نے وضو کے کام کیے تھے، اب غسل کے کام۔ یہ سنت، فرض وہ جو میں نے پہلے بتا دیے۔ جی سب سے پہلے ناپاکی بدن سے دور کریں، بدن سے، جی پہلے بدن، کیونکہ وضو کیسے کرے گا جب بدن ناپاک؟ یا غسل کیسے ہوگا؟ بس اوقات بندہ نہا لیتا ہے اس جگہ کو پاک ہی نہیں کرتا، تو اس لیے سب سے پہلے ناپاکی کو دور کرے جسم سے۔ جی انٹرسٹ پہ لوگ کام کرتے ہیں تو انٹرسٹ پہ اگر ان سے رسمی یا ادھار لیا جائے اور آپ انٹرسٹ پہ نہ لیں۔ جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بینک سے کاروبار کرتا رہتا ہے لیکن آپ اس سے پیسے لیں اور اس سے کوئی منافع وغیرہ طے نہ کریں، بس ٹھیک ہے پیسے لے لیے اتنے ہی واپس کرنے ہیں، تو ایسی صورت میں دیکھ لیا جائے کہ اس شخص کا مال اکثر حلال ہے یا اکثر حرام۔ اگر اکثر حلال ہے تو لے لیں، اگر اکثر حرام ہے اس کا مال تو اس سے لینے سے بچے۔ جی 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 تھوڑا سا قریب آ جائیے گا۔ جی 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 تشریف رکھیے۔ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ تکبیرات ہوتی ہیں عید میں بھی جنازے میں بھی، تو میں پہلے جنازے کی الگ بتا دوں، عید کی الگ بتا دوں۔ ٹھیک، نماز جنازہ میں بندہ آیا، اس کو نہیں پتہ چلا کتنی تکبیریں ہوئیں، ٹھیک، تو ایسی صورت میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں فرض ہیں۔ اس لیے میں عید کی نماز سے الگ کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ہماری عام نمازوں میں صرف تکبیر تحریمہ فرض ہے، باقی ساری تکبیریں سنت ہیں۔ ایک دفعہ اللہ اکبر کہا، باقی نماز میں کہیں بھی اللہ اکبر نہیں کہا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن نماز جنازہ کے اندر
4 تکبیرات فرض ہیں۔ میں بہت اصرار کیا کرتا ہوں نماز جنازہ میں نا، ساتھیوں کو کہتا ہوں جو مقتدی ہوتے ہیں کہ آپ بھی زبان سے ہونٹ ہلا کر اللہ اکبر پیچھے مقتدی بھی کہہ لیں، یہ فرض ہے۔ عام طور پر نماز جنازہ آگے امام پڑھتا ہے، امام تو پڑھتا تکبیریں کہتا ہے، پیچھے مقتدی زبان سے تکبیریں نہیں کہتے۔ ہاتھ اٹھانا سنت، تکبیریں نہیں کہتے، ہاتھ اٹھانا صرف شروع میں، لیکن تکبیریں کہنا فرض۔ جو تکبیر کے لیے ہونٹ نہیں لاتا اس کی طرف سے نماز جنازہ اس کی نہیں ہوتی، بڑا مسئلہ مشکل ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ بتایا 4 تکبیریں فرض۔ دوسری بات آپ نے جو پوچھی کہ جی اگر کسی کی تکبیر کہہ جائے، پتہ نہیں امام دوسری تکبیر کہہ رہا ہے تیسری کہہ رہا ہے، ٹھیک، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ایک تکبیر ہو گئی، اب اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھ لے، ٹھیک، امام پھر تکبیر کہے تو اس کے بعد درود شریف پڑھ لے، پھر امام سلام پھیر دے تو اس کی کتنی تکبیرات رہ گئی؟ تکبیر کہہ کے سلام پھیر دیا، اس کی ایک رہ گئی۔ تو امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اپنی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ لیکن اگر ادھر اس نے اللہ اکبر کیا، ادھر امام نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیا، ٹھیک، اب اس کی کتنی تکبیریں رہ گئی تھیں؟ اور کیجیے گا کتنی رہ گئی؟ اس نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، ٹھیک، اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیا، تو امام کتنے مل گئے؟ 2، ایک اپنی اور ایک امام کی، ٹھیک۔ اور اگر شریک ہوا اور امام نے کہا اللہ اکبر، ٹھیک، اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیا، پھر کتنی چھوٹ گئی؟ 3، ٹھیک۔ اب میں بتانے لگا ہوں، جتنی تکبیرات چھوٹ گئی ہیں نا، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بھی پتہ کیا کہہ دے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ہو گئی۔ 4 تکبیریں فرض تھیں، بس جتنی تکبیریں رہ گئی وہ دہرا لیں، بس۔ یہ تو ہے نماز جنازہ کا، کیونکہ اس میں تکبیریں فرض ہیں۔ اور جو عید ہے نا، اس میں تکبیرات واجب ہیں، اس میں تکبیرات واجب ہیں۔ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں زیادہ وہی تکبیریں چھوٹتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ والی، پھر سبحانک اللہم، پھر 3 تکبیریں، وہ زیادہ رہ جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام وہ 3 تکبیریں کہہ چکا ہو، تو یہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اللہ اکبر 3 دفعہ کہنا چاہے کہہ لے، ورنہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ جب شریک ہو گیا، اس کو وہ رکعت مل گئی، اب امام کی تکبیرات اس کی تکبیرات شمار ہو جائیں گی، اور اگر کہہ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی جی، بھائی صاحب نے سوال کیا اگر عید کی نماز 1 رکعت ملے تو دوسری رکعت کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں۔ یہ ٹیکنیک عید کی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اس کی پہلی رکعت رہ گئی تو کھڑے ہو کر یہ پڑھے گا اس طرح کہ جیسے اس کی پہلی رکعت ہے، سبحانک اللہم بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس نے سوال کیا کیا غیر مسلم بچے جنت میں جائیں گے؟ جی، اس کا جواب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیا کہ ایسے بچے نابالغ جو غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوں اور بچپن میں مر جائیں تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ، ایک مقام، ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ جی میں فوٹوگرافر ہوں، ہم عیسائیوں کے ایونٹ پہ جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ کھانا کھانا حرام ہے ہوتا ہے؟ جی، اگر کسی عیسائیوں کے فنکشن میں جائیں تو سب سے پہلے دیکھیں کیا پاک ہے بنا ہوا، اگر تو وہ کیٹرنگ والے سب مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں کھا لیں،
لیکن اگر کسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں جہاں معلوم نہیں قصائی گوشت ذبح کرنے والا مسلمان، زیادہ تر تو صرف گوشت میں ہے نا، باقی تو سالن وغیرہ تو وہی چیزیں، روٹی وہی چیزیں، صرف گوشت میں مسئلہ آئے گا، تو اگر پتہ ہو کہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے گوشت لیا، اندازہ ہو جائے کہ ہال وغیرہ سب مسلمانوں کا ہے جیسے پاکستان میں، تو جائز ہے۔ اگر باہر کے ملکوں میں ہو تو اسی صورت کے اندر پھر کھانا نہ کھائیں۔ اگر گوشت ہے، سبزی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں پاک ہے ناپاک ہے، ورنہ کھانے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ صرف گوشت کا ہے۔ جی جاننا تھا کہ جیسے دنیا میں مختلف اوقات میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جٹ سکھیا میں ہوا ہے، جیسے اچھا میں، جیسے یہ آج کل غزہ میں ہوا ہے، تو بحیثیت عام شہری ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ جی ایک اور سوال سے ایک سوال کا پہلے جواب دے دوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں کا کہیں ملک کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہو تو ہم پر کیا ذمہ داری؟ سب سے اہم ذمہ داری دعا ہے، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ حدیث سنائی ہے میں نے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے بھرپور کوشش کی جائے ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی خیر کا کام ان کے ساتھ ہو سکتا ہو، مالی مدد ہو سکتی ہو، ان کے لیے کپڑے بھجوا سکتے ہیں، خوراک بھجوا سکتے ہیں قانونی طریقے سے، تو اس طریقے سے بھجوانے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے ابھی ایک چیز مینشن کی کہ قانونی طریقے سے، تو میں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے جو کرنٹ فارم ہے، میں تب سے بھجوا رہا ہوں الحمدللہ۔ میری ہر مہینے تقریباً 1.5 2 کروڑ کے قریب میں خود اپنے ہاتھ سے بھجواتا ہوں، لیکن ہم لوگ ذکر نہ کیجیے۔ جی بہت بھجواتے ہیں حوالہ ہندی کے، جی یعنی کہ کہتے ہیں وہ بس میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ بھرپور کوشش کیجیے کہ ملکی قوانین کی پابندی کر لیں۔ ملکی قوانین کی پابندی بے انتہا ضروری ہے، اس کے لیے جو جائز طریقے ہو سکتے ہوں اس کے طریقے سے اختیار کر لیجیے، ناجائز طریقوں سے کوئی بھی خیر کا کام نہ کیجیے، غیر قانونی طریقے سے خیر کا کام بھی نہیں کیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اپنے اولی الامر، اپنے ذمہ دار کی بات مانو۔ تو اس کے لیے مختلف اور جائز طریقے ہیں، اس کے ذریعے پورا کر لیا جائے۔ جی اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جی ایک صاحب نے کہا 4 رکعت سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں قرات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یہی کہ پہلی 4 رکعت سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، پہلی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ۔ صرف ایک فرق درمیان میں آ جاتا ہے، وہ مستحب ہے کہ اگر سنت غیر موقدہ ہو تو اس میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک فرق ہے، لیکن میں باقی ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہر وقت سنت موقدہ غیر موقدہ کا فرق ذہن میں نہیں رہتا، تو اگر دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد درود شریف شروع کر دیا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے بس اپنے آپ کو عادت پہ رکھیں۔ یہ میں نے بتا دیا قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں گے صرف سنت غیر موقدہ میں، لیکن اگر آپ فرق کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر عادت بن جائے تو ایسی صورت کے اندر آپ کے سنت فرضوں کے اندر بھی نا انسان آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے دوسرے پہلے قاعدے میں، وہ نہیں کرنا ورنہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ دعا کی قبولیت ہمیں کیسے معلوم ہو کہ دعا قبول ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ چیز مل جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیا ہم غنی ہو جائیں؟ کیا کسی کے غنی ہونے کی دعا مانگنی؟ جی غنی ہونے کی دعا یعنی اللہ تعالیٰ مال دے دے، حرام مال سے بچائے رکھے۔ تو انہوں نے جو اصل سوال کیا وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کی کنفرمیشن کیسے کی جائے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں صرف ایک رکاوٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک بندہ طویل سفر کر کے دور دراز کے مقام پہ جاتا ہے اور جا کر
وَيَمُدُّ يَدَيْهِ أَشْعَثَ وَأَغْبَرَ، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلودہ ہے، مقدس مقام پہ بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے۔ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اور اے میرے رب کہہ کے پکارتا ہے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذیہ بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کمانا حرام کا، لباس حرام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأنیٰ یستجاب ذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حرام مال رکاوٹ ہے دعا کے قبول ہونے میں، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ ہماری دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں مل جائے تو اس کا مطلب دعا قبول ہو گئی۔ ہم نے مانگا یا اللہ اس بیمار کو شفا دے دے، شفا مل گئی تو ہماری دعا قبول ہو گئی۔ شفا نہیں ملی تو اس کا معنی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں جہاں چاہتا تھا شادی کرنا، اے اللہ مجھے فلاں جگہ شادی کروا دے، میری نہیں ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا تصور ہے جو کہ غیر اسلامی تصور ہے۔ دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل جائے، اسے بھی دعا کی قبولیت کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو مانگا اس کا نعم البدل، الٹرنیٹ، متبادل اللہ کوئی دے دے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ نمبر 3، اللہ نہ وہ چیز دے نہ نعم البدل دے تو اللہ اس کے بدلے میں گناہ معاف کر دیتا ہے، دعا قبول ہو گئی۔ نمبر 4، اگر اللہ نہ وہ چیز دے نہ نعم البدل دے اور اتنی دعائیں مانگی کہ گناہ بھی سارے ختم ہو گئے تو آخرت میں پھر یہ نیکیاں بنا کر اس کے نامہ اعمال میں پیش کی جائیں گی۔ اب میں آگے حدیث سنانے لگا ہوں جامع ترمذی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو نا قیامت کے دن نیکیوں کا ایک بڑا ڈھیر نظر آئے گا، تو یہ کہے گا اے اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں۔ اس وقت بندے کو پتہ چل جائے گا نا میری کیا نیکیاں، آنکھیں کھل جائیں گی نا اصل میں، تو وہ کہے گا اے اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اس وقت اس بندے کو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، پوری نہیں ہوئی تھیں، آج اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ کا ترجمہ سنانے لگا ہوں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بندہ یہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ پوری ہوئی ہوتی۔ اس وقت نیکیوں کا ریٹ پتہ لگ جائے گا نا، نیکیوں کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے دعا مانگی، خوب مانگی، چاہے وہ چیز ملے یا نہ ملے، متبادل ملے یا نہ ملے، مانگتے رہیے۔ آپ نے دعا مانگی، مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہو جاتی ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی درود شریف پڑھ کے اگر آپ دعا مانگو تو قبول ہوگی، یا لا الہ الا اللہ سبحانہ کے لیے تو یہ میں اصل پوچھنے یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ہوتا نہیں کہ کچھ کلمات پڑھنے کے بعد وہاں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کنفرم ہو جائے گی۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ دعا قبول ہو جائے، کون سے الفاظ کہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کی، پھر اپنی دعائیں مانگی، پھر اس کے بعد دعا کے آخر میں پھر درود شریف پڑھا اور دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ان صحابی کو کہا سل تعطا، سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اب دعا کا طریقہ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، چنانچہ جمعے میں نا ہر جمعے میں ہر دعا میں یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، پھر توبہ اور استغفار گناہوں کی، پھر اس کے بعد اپنی دعائیں، آخر میں پھر درود شریف اور دعا کا اختتام۔ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ میں انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نام نہ لیں یہاں، نہ نام نہ لیں کسی کا۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو، آپ کہو کہ میں مسلمان ہوں، یہ نہ وہ کہو کہ میں سنی ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، یہ ہوں، میں مسلمان ہوں، اور قرآن کو فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو بس میں نے ابھی بتایا شروع میں
کہ کون سیدھے راستے پر ہے. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو بندہ اگر قرآن اور سنت کے مطابق اپنے عمل کو کرتا ہے، یقین رکھیں کہ وہ کامیاب ہے. اگر کوئی بندہ ہم سے بس بیٹا آپ آہستہ آہستہ اس مجلس میں بیٹھیں. یہ نا ٹی وی شو کی طرح بحث و مباحثے کا نہیں ہے یہ ماحول، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی ہدایت رہنمائی کے لیے سوال کرتا ہے، میں جواب دے دیتا ہوں، اس جواب پر آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں جواب اپنے سن لیجئے، پھر اس کے بعد اگلا سوال کوئی اور کر لیجئے. وہ جو سوال جواب کے اوپر سوال ہے وہ یہاں نہ کیجیے، اس کے لیے الگ ٹائم لے لیجئے، مجھ سے الگ وقت ہے اس کے لیے. یہ مجلس اس کے بھی بحث و مباحثے کے لیے نہیں، اگلا سوال کر لیجئے. مطلب اب میرا دوست مجھ سے پوچھتا ہے کہ کون سنی ہو، جی اس کو جواب دیجئے میں مسلمان ہوں. یہ جائز نہیں کرنا یہی ہے، ہمیں یہی سکھاتے ہیں. تعلیم الاسلام ہمارے جامعہ شفیہ کے نصاب میں شامل ہے سوال جواب سے، ٹھیک؟ اس میں سوال تم کون ہو، جواب مسلمان، بات مکمل ہوگی. یہ تو ہم یہاں سکھاتے یہی ہیں. جی ہمارے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اچھا یہاں آئیں، یہاں کے ماحول کو دیکھیں. جامعہ اشرفیہ میں طلباء جو داخل ہوتے ہیں اس وقت 6,500 طلباء ہیں. میری اپنی کلاس میں جو یہاں کلاس ہوتی ہے اس میں 700 لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے حدیث پڑھنے کے لیے. ان سب سے آ کر پوچھیں کیا داخلے کے وقت تم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ یہاں داخلے کے وقت میں یہ بھی نہیں پوچھتے، داخلے کے وقت میں نہیں پوچھتے. جامعہ شفیہ میں مسلمان ہیں، آئیے پڑھیے. یہ بیٹھ کے پڑھنے کا کام ہے، سننے صرف چند نشستوں میں نہیں. جامعہ شفیہ میں ہمارے ہاں مسلک ہی نہیں پوچھتے داخلے کے وقت میں. جی سر میرا سوال ہے کہ میں عام شہری، تو میری کیا ذمہ داری یہی ہے کہ میں ان کو اپنے بچوں کو حلال رزق کے لیے گفتگو کروں اور ان کو کھلاؤں؟ کیا میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ اگر میرا دل نہیں مان رہا کہ میرے ملک میں نظام ٹھیک نہیں چل رہا، میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ جا کے غیر مسلموں کے ساتھ جا کے چپڑیاں ڈال رہے ہیں، میرا دل نہیں مان رہا، اس کے ساتھ میری کیا تشریف رکھیے بیٹھیے. یہاں 2 قسم کے سوالات اس نشست میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک سیاسی ایک فرقہ وارانہ. اس کے لیے معذرت. یہ سوالات الگ سے کر لیجیے، الگ سے بیٹھ کے جواب دیتا ہوں، لیکن محفل میں یہ والی جو مجلس ہے اس میں اصولی طور پر 2 باتیں. ایک فرقہ واری سے میں نے ابھی بیٹے کو منع کیا، بھائی کو فرقہ وارانہ سوال کی اجازت نہیں ہے، سیاسی سوال کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ حاضر ہوں اس کے لیے جواب دینے، یہاں نہیں. جی آج آپ جی سوال میرا خیال ہے میں بات کہہ سکتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر ہم ایک میری عام جی ذمہ داری اتنی بھی ہے، میں دوسرا سوال نہیں کیا تھا جی کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماؤں جی اور ان کی پرورش کے لیے بندوبست کروں، بس. جی ان کا سوال، بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کیا میری ذمہ داری اتنی ہے کہ میں کماؤں، حلال کماؤں اور بچوں کو کھلاؤں؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. بحیثیت باپ کے کئی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے. آپ یہ نہ کہیے کہ میں حلال کما کر کھلا دوں بس یہی ذمہ داری ہے. تو اس کا جواب یہ کہ بس یہی ذمہ داری نہیں ہے، اور ذمہ داریاں بھی ہیں. بات مکمل ہوگی. جی آج آپ نے بات کی جیسے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. اب میں نے ایک جگہ پہ ہاسپٹل میں کسی ہاسپٹل میں ریسرچ جاتی ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں اور آخر تک پہنچا. اس کے بعد کل پرسوں میرے بچے نے یہی کام کرا، اپنے اس نے پیسے لینے تھے، سوال کر لیجیے. تو یہ وہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. میں نے اس سے بات کی، کہنے لگا آپ نے بھی تو یہی کیا. سوال نہیں سمجھا میں، بس سوال کر لیجیے. اس لیے مطلب مجھے یہ کہا کہ جو آپ نے کیا وہی میں نے، آپ بھی غلط کے خلاف کھڑے ہو، میں بھی غلط کے خلاف کھڑا ہوں. جی ہاں، بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو کیا اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں،
لیکن وہ بھی قوانین کے تحت. جذبات میں اپنی مرضی کر کے میں کھڑا ہو جاؤں گا، جی یہ حل نہیں ہے مسائل کا. اس کے لیے آپ قانونی طریقہ اختیار کیجئے، کوئی غیر قانونی غیر شرعی طریقہ اختیار نہ کیجئے. پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، غلط بات کے خلاف کھڑے ہوں، غیر قانونی بات کے خلاف کھڑے ہوں. بس میں نے جو بات کرنی تھی وہ میں نے کہی. قانونی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ضرور کھڑے ہوں، ضرور اپنا حق لیں. جی جی اچھا تشریف رکھیے. نمازوں کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ایک نماز کا 1.25 کلو گندم فقہا نے لکھا ہے، لیکن یہ تب ہے جب باپ وصیت کر کے، ماں یا باپ وصیت کر کے مریں کہ میرے مال میں سے یہ دے دیں تب. اور اگر مال وصیت نہیں کی، ٹھیک، اور کئی نمازیں اس کی باپ کی رہ گئیں، تو اب وہ رثا پر لازم نہیں ہے کہ ان کی دیں. اگر نفلی طور پر دے دیں تو جائز ہے، لیکن اس کے مال کو وہ رثا میں تقسیم کرنا ہوگا. جی جی خود دے سکتے ہیں. یہ قصر والا عمرے کا بتا دیا. یہ کہتے ہیں چونکہ قادیانی، ایک سوال کیا، چونکہ قادیانی مشرک نہیں ہے تو کیا وہ بھی اپنی سزا کاٹ کر جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں. قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں. وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی نہیں مانتے. تو ایسی صورت کے اندر یہ مت کہیں کہ وہ سزا کاٹ کر جنت میں جائیں گے. جنت میں جاتا ایمان کی وجہ سے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا کبھی بھی. ایک صاحب نے کہا ایک ہی جی مشرک کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ جو 5 بنیادی باتیں دین کی ہے، اس کافر کا مطلب انکار کرنے والا، ان کا انکار کرتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. تو قادیانی کافر کیوں ہیں؟ کہ وہ رسول ہی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس وجہ سے وہ کافر کہلائے. جی حق کا انکار نہیں، 5 باتیں. یہ نہیں ہے کوئی کسی بھی حق کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں. 5 باتیں، دین کی بنیادی 5 باتیں، ان میں سے کسی کا انکار کرنے والا ہو تو وہ کافر ہوتا ہے. باقی پھر اور تفصیل کافروں کی. مشرک وہ جو اللہ کی ذات میں صفات میں شرک کرتا ہے، جیسے یہود و نصارہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. تو یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے ذات میں شرک کیا. ہاں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہوں نے ذات میں شرک کیا. یا جیسے بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اور باقی جو جتنے 360 بت رکھے ہوئے تھے ان کو الہ کہتے تھے، لیکن وہ شرک. ایک صاحب نے سوال کیا ایک ہی نیت کر کے 2-3 سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نیت نہیں، نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ قرآن مجید مکمل کر لیا، 14 سجدے آپ پر واجب ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، پھر سجدے سے اٹھ جائیں، کھڑا بھی نہیں ہونا، کچھ نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، کچھ نہیں. تو نیت کر لیں میں 14 سجدے کرنے لگا ہوں، بس 14 سجدے پورے کر لیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے؟ جو واقعی اسلامی بینک ہیں ان کے اندر اکاؤنٹ کھولنا، سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز، ان کا منافع بھی جائز ہے. جی جی سوال کر لیں. جی وہ الگ سے پوچھیں، جی محفل میں نہیں، وہ الگ سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.